استشراق کا اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ تو جب ہم استشراق کے حوالے سے عربی، انگریزی، فارسی، اردو، ترکش، فرانسیسی، جرمنی کے کتابیں پڑھتے ہیں تو ان میں مستشرقین نے خود اور مسلمانوں نے جو مستشرقین کے ناقدین ہیں استشراق کے مختلف تعریفیں نقل کیے ہیں، لیکن جو تعریف ہمارے بری صغیر پاک و ہند میں مشہور ہوا ہے اور ہمارے بری صغیر پاک و ہند کے مصادر میں اہل علم نقل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مغربی اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ جب اسلام پر نسلی اور ثقافتی برتری کے الزام کے بنیاد پر مسلمانوں پر اہل مغرب کا تسلط قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں گمراہی اور شک میں مبتلا کرنے اور اسلام کو مسخ شدہ صورت میں پیش کرنے کی غرض سے مسلمانوں کے عقیدہ، شریعت، ثقافت، تاریخ، نظام، وسائل اور امکانات کا جو مطالعہ کرتے ہیں، لیکن ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم تحقیق میں غیر جانبدار ہیں، تو اس غیر جانبدارانہ تحقیق کے دعوے کے ساتھ مطالعے کو استشراق کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ تعریف میرے کمزور علم کے مطابق درست نہیں ہے۔ اس کے کئی اسباب ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، اس تعریف کے آغاز میں مستشرق کو اہل کتاب میں سے ظاہر کیا گیا ہے کہ مستشرق وہ یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا، اور موضوع استشراق وہ اسلام ظاہر کی گئی ہے کہ وہ یہودی اور نصرانی تحقیق اگر کرتا ہے، مطالعہ اگر کرتا ہے تو وہ اسلام کا کرے گا۔ حالانکہ مشہور اور معروف معنوں میں مستشرق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، بلکہ ہر وہ غیر مشرقی شخص جب وہ مشرقی علوم کو پڑھتا ہے، مشرقی ثقافتوں کو پڑھتا ہے، مشرقی تاریخ اور ادیان کا مطالعہ کرتا ہے اور اس میں مہارت حاصل کرتا ہے تو اس کو مستشرق کہا جاتا ہے۔ وہ غیر مشرقی شخص یہودی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے، عجمی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ عربی بھی ہو سکتا ہے اگر وہ مشرق سے نہ ہو۔ دوم، یہ تعریف اس لیے کمزور ہے اور درست نہیں ہے کہ اگر ہم استشراق کی تاریخی پس منظر کو مد نظر رکھ کر اس تاریخ کی تحقیق کرے تو شاید 19ویں صدی عیسوی کے بعد مدارسی استشراق یعنی استشراق کے جتنے بھی اسکول آف تھاٹس ہے اس پر یہ تاریخ صادق آتا ہے، لیکن 19ویں صدی عیسوی سے پہلے 19 سینچری سے پہلے یہ تعریف مدارسی استشراق اور جو مستشرقین ہیں انہوں نے جتنا بھی کام کیا ہے تو یہ تعریف ان پر صادق نہیں آتا ہے، یعنی یہ تعریف درست نہیں ہے، کیونکہ 19ویں صدی عیسوی سے پہلے مستشرقین وہ صرف اسلام کو نہیں پڑھتے تھے بلکہ وہ مشرقی زبانوں، تہذیب و ثقافتوں، تاریخ، فلسفہ اور ادیان کو پڑھتے تھے۔ ان میں اسلام بھی داخل تھا، مسلمانوں کے زبانیں بھی داخل تھے، اور اسی طرح ان کے ثقافت اور تاریخ بھی۔ لیکن اس کے علاوہ دیگر مذاہب اور ان کے پیروکاروں کے ثقافت، تاریخ اور ان کے زبانیں بھی شامل تھے، اس لیے یہ تعریف ہم درست نہیں مان سکتے ہیں۔
19ویں صدی عیسوی سے پہلے مستشرقین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ مشرق کا مطالعہ بے شکل عام کرتے تھے۔